بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ جب خواب کو حقیقت میں بدلنا ہو، جب ہار کو جیت میں بدلنا ہو، جب دکھ کو سکھ میں بدلنا ہو، جب غربت کو جڑ سے اکھڑ پھینکنا ہو، جب حالات کا مقابلہ کرنا ہو، جب لڑکھڑاتے قدموں کو مضبوط بننا ہو، اس لمحے آپ کو صرف اللہ پہ یقین اور اڑان کی طاقت اتنی ہونی چاہیے کہ کوئی بھی طوفان آپ کو نہ روک سکے۔ ہونے کو اس دنیا میں کیا نہیں ہو سکتا، ہم اپنے اندر چھپی صلاحیت کو پہچان نہیں پاتے اور زندگی بھر ہارے ہوئے انسان کی طرح زندگی کو اندھیروں کے حوالے کر دیتے ہیں۔ شاید کہ فارس کسی کی ہار کو جیت میں بدلنے کی آخری سی کوشش کرے اور کوئی کامیابی کی بلندیوں کو چھونے لگے اللہ کی مدد سے۔ میں کل بینک میں گیا، کافی رش تھا بینک میں مینیجر صاحب کے پاس بیٹھا ہوا تھا، لوگوں کی لائن لگی تھی۔ اتنے میں ایک بابا جی جن کی عمر لگ بھگ 60 سال ہوگی، ایک پراڈو سے اترے، بینک میں داخل ہوئے۔ مینیجر نے کھڑے ہو کر استقبال کیا۔ سب بینک کے اسٹاف نے اپنی کرسی سے اٹھ کر ان کو سلام کیا۔ میں اپنی کرسی پہ بیٹھا رہا۔ مجھے لگا یہ بابا جی ضرور کوئی وزیر، مشیر یا اس طرح کے کوئی عہدے کے انسان ہیں۔ بابا جی نے جیب سے چیک بک نکالی، 10 لاکھ رقم لکھی اور مسکرا کر بولے، مینیجر پتر جلدی سے یہ پیسے دو مجھے، اور میرے ATM کارڈ کا کیا ہوا؟ مینیجر بہت پیار سے بولا، چچا جی بس کچھ دن تک آپ کا کارڈ آ جائے گا۔ بابا جی نے پیسے لیے اور جانے لگے۔ میں نے مینیجر سے پوچھا، یہ کون ہے؟ مینیجر مسکرایا، خود کیوں نہیں پوچھ لیتے ان سے؟ میں ٹھہرا، روشنی کی تلاش میں بھٹکنے والا پروانہ۔ مجھے چراغ کی تلاش ہمیشہ رہتی ہے۔ مجھے یہاں زندگی کے آثار مل جائیں، میں وہاں ہجرت کر جاتا ہوں۔ میں نے اپنا کام ادھورا چھوڑا، بابا جی کے پاس گیا، سلام کیا۔ بابا جی مسکرا کر بولے، وعلیکم السلام۔ میں نے آہستہ سے پوچھا، بابا جی کیا آپ سے کچھ باتیں کر سکتا ہوں؟ بابا جی کا ڈرائیور زور سے بولا، او کاکا ہم ضروری کام سے جا رہے ہیں، اس وقت ٹائم نہیں ہے۔ بابا جی میری طرف دیکھ رہے تھے، ان تجربہ اتنا تھا کہ آہستہ سے بولے، تمہاری آنکھوں میں یوں لگتا ہے ایک جہاں بستا ہے، اور جہاں کے لوگ تیری دنیا میں بہت خوش رہتے ہیں۔ بابا جی نے یہ بات کیوں کی مجھے آج بھی سمجھ نہیں آیا۔ خیر، مجھے انہوں نے گاڑی میں ساتھ بیٹھنے کا کہا۔ میں نے پوچھا، بابا جی آپ نے کم سے کم جو گھڑی پہنی ہے 20 لاکھ کی ہوگی، اس کے ہیرے ڈائمنڈ لگے ہوئے ہیں اور گولڈ کی ہے۔ بابا جی مسکرائے، یہ سب میرے اللہ کی کرم نوازی ہے۔ گاڑی ان کے گھر کی جانب بڑھ رہی تھی۔ رستے میں ظہر کی اذان ہوئی، گاڑی کو پیٹرول پمپ پہ روکا گیا۔ بابا جی نے باجماعت نماز ادا کی، میں بھی ساتھ ہو لیا۔ جب نماز کے بعد واپس گاڑی میں آ کے بیٹھے تو مجھ پہ انکشاف ہوا، یہ پیٹرول پمپ بھی بابا جی کا ہے۔ مجھے یقین ہو گیا بابا جی بہت امیر ترین ہیں۔ میں نے پوچھا، بابا جی مینیجر نے مجھے آپ کے بارے میں اتنا بتایا تھا کہ آپ کی کہانی نہ جانے کتنے لوگوں کے لیے راہ زندگی بن سکتی ہے۔ بابا جی کے گھر پہنچے، گھر کافی عالیشان تھا۔ بابا جی نے لمبی سانس لی، اچھا پتر میں جانتا ہوں تم کیا سننا چاہتے ہو، بتاتا ہوں، آہستہ سے بولے۔ پتر ایک وقت تھا میں اسکول میں ماسٹر ہوا کرتا تھا، یہ بات ہے 1988 کی۔ میں غربت میں جی رہا تھا، میرے ابا نے گائیں بھینسیں رکھی ہوئی تھیں، بس وہی ہماری روزگار تھا۔ میں 7 جماعتیں پڑھ کر ماسٹر بھرتی ہو گیا تھا۔ ایک دن میں اسکول میں بچوں کو پڑھا رہا تھا کہ اچانک اسکول بند کرنے کا حکم آیا۔ بچوں کے امتحانات کے دن تھے، آرمی والے تھے سب۔ مجھے بھی کہا گیا، ماسٹر جی چلیں چھٹی ہو گئی ہے، سب اپنے اپنے گھر جائیں۔ میں نے آرمی کے ایک سپاہی سے پوچھا، بھائی آپ لوگ کیوں ہم لوگوں کو یہاں سے نکال رہے ہیں؟ بچوں کے امتحانات ہیں، میں ان کو پڑھا رہا ہوں۔ وہ سپاہی مسکرا کے بولا، ماسٹر جی
ہمارے بریگیڈیئر صاحب تشریف لا رہے ہیں، اس لیے اسکول بند کیا جا رہا ہے۔ میں حیران ہوا، یہ بریگیڈیئر کیا ہوتا ہے؟ میں نے پوچھا، کیا یہ کوئی وزیر ہوتا ہے؟ تو سپاہی مسکرانے لگے۔ ارے ماسٹر صاحب، یہ وزیروں سے زیادہ طاقتور ہوتے ہیں، جائیں اب آپ۔ میں سوچ میں گم ہو گیا، یہ بریگیڈیئر آخر کیا چیز ہے جس کی آمد پر اسکول بند کر دیا گیا، جس کے لیے اتنے سپاہی آئے ہیں؟ کافی لوگ اسکول کے باہر کھڑے تھے، اتنے میں سائرن بجاتی ایک گاڑی آئی، سب نے سلوٹ کیا۔ گاڑی سے ایک آدمی نکلا، یونیفارم پہنا ہوا تھا، ہاتھ میں ڈنڈا پکڑے ہوئے۔ گاڑی سے باہر آیا، کچھ نے اس پر پھول برسائے۔ میں نے دل میں عہد کیا، میں بریگیڈیئر سے ہر حال میں ملوں گا۔ جب میں ملنے کے لیے آگے بڑھا تو مجھے ایک سپاہی نے دھکا دیا اور پیچھے دھکیل دیا۔ میں جب دوسری بار آگے بڑھا تو ایک سپاہی مجھے ڈنڈا دے مارا۔ اس ڈنڈے سے میرے ہاتھ کی ایک انگلی ٹوٹ گئی۔ میں سمجھ گیا تھا بریگیڈیئر سچ میں بہت طاقتور عہدہ ہے، لیکن میں بضد تھا، بریگیڈیئر سے ملے بنا نہیں جانا۔ جب بریگیڈیئر صاحب سے ملاقات کرنے کے بعد ہمارے اسکول کے دفتر میں گئے تو میں بھی پیچھے چلا گیا اور زور زور سے آواز دینے لگا، بریگیڈیئر سر، مجھے آپ سے ملنا ہے۔ آواز سن کر بریگیڈیئر صاحب باہر آئے اور مجھے پاس بلایا۔ سپاہی مجھے اپنے ساتھ ان کے پاس لے گئے۔ میں نے سلام کیا۔ بریگیڈیئر صاحب نے پوچھا، ہاں جی، کون ہو آپ؟ کیا کہنا ہے آپ کو؟ میں مسکرایا اور ان کو ہاتھ دکھایا۔ میرا ہاتھ سوجن ہو چکی تھی۔ میں نے بتایا، میں اسکول کا ماسٹر ہوں۔ میں حیران تھا، وہ کون بندہ ہے جس کی وجہ سے اسکول بند کر دیا گیا؟ اتنا طاقتور انسان؟ بریگیڈیئر صاحب مسکرائے۔ ماسٹر صاحب، جی، یہ ہماری مجبوری ہوتی ہے، سیکیورٹی کے لیے اسکول بند کیا گیا تھا۔ میں نے پوچھا، بریگیڈیئر، آپ سے ملنا بھی اتنا مشکل ہے کہ مجھے اپنے ہاتھ کی انگلی توڑوانا پڑی؟ بریگیڈیئر صاحب بولے، یہ مقام، یہ عہدہ، یہ نام آسانی سے حاصل نہیں ہوتا۔ میں نے ہنس کر پوچھا، بریگیڈیئر صاحب، کیا آپ مجھے بتا سکتے ہیں بریگیڈیئر بننے کے لیے کیا ضروری ہے؟ تو بریگیڈیئر صاحب نے بتایا، اس کے لیے بہت پڑھنا پڑتا ہے، ہر انسان اس مقام پر نہیں پہنچتا۔ جائیں ماسٹر صاحب، اب ہم ضروری میٹنگ کر رہے ہیں۔ میں مسکرایا۔ میں نے کہا، بریگیڈیئر صاحب، میرا چہرہ یاد رکھنا، اللہ نے چاہا ہم ایک بار پھر ملیں گے۔ میں گھر آیا۔ اللہ نے مجھے 3 بیٹے عطا کیے تھے۔ میں نے بچوں کو کہا، پتر، اب گائے بھینسیں سب بیچ دوں گا، اب سے آپ تینوں کو من لگا کر پڑھنا اور صرف پڑھنا ہے۔ میں اپنے بچوں کو پڑھاتا تھا، مہنگے اسکول، مہنگے کالج، میں ایک ایک کر کے بچوں کی پڑھائی کی خاطر سب کچھ بیچتا گیا، پہلے زمین، پھر گائے بھینسیں، پھر گھر جائیداد، اور پھر میں اسکول پڑھانے کے ساتھ ساتھ گاؤں کے لمبردار صاحب کی حویلی میں کام کرنے لگا۔ میرے بچے پڑھتے رہے اور میرے سب عزیز رشتہ دار، دوست، احباب سب مجھے چھوڑ گئے۔ لوگ مجھے پاگل اور نفسیاتی کہتے تھے، اور لوگ سچ کہتے تھے، میں نے بچوں کی پڑھائی کے لیے سب کچھ بیچ ڈالا تھا۔ مجھے کوئی منہ نہ لگاتا تھا۔ حالات ایسے بھی آئے تھے، مجھے یاد ہے، 2000 کی بات ہے، میں نے کچرے کے ڈبے سے کھانا نکال کر کھایا تھا، جو کچھ تھا پاس بچوں پہ خرچ کر دیا۔ بچوں کی تعلیم مکمل ہوئی اور میرا بیٹا اللہ کی رحمت کرم سے اپنی محنت اور قابلیت سے بریگیڈیئر بھرتی ہو گیا، جو کہ ایک خواب اور ناممکن تھا میرے لیے۔ اب میں ایک بریگیڈیئر کا باپ تھا، اور پھر میرے چھوٹے دونوں بیٹے بھی بریگیڈیئر بھرتی ہوئے، اور الحمدللہ آج میں 3 بریگیڈیئر کا باپ ہوں۔ مجھے وہ لمحہ یاد ہے، کیا اتفاق تھا، میں اسکول ماسٹر، غریبی کا مارا ہوا، اپنوں کا چھوڑا ہوا، لوگوں کا دھتکارا ہوا، مجھے سب پاگل کہتے تھے۔ جب میرے بیٹے کی پاسنگ آؤٹ تھی اور مائک میں اعلان کیا جا رہا تھا، ایک ہی خاندان کا تیسرا سپوت، بڑا بھائی بریگیڈیئر مزمل بھٹی، چھوٹا بھائی بریگیڈیئر جنید بھٹی، اور سب سے چھوٹا بھائی جس کو آج بریگیڈیئر کے عہدے سے نوازا جائے گا، بریگیڈیئر دانش بھٹی۔ اور ہم سلیوٹ پیش کرتے ہیں اس باپ کو جس کے تینوں بیٹے پاک آرمی کے آفیسرز ہیں۔ جب مائک کیا جا رہا تھا، میں اور میری بیوی رو رہے تھے، ہماری آنکھوں میں آنسو تھے۔ ہم کو باعزت طریقے سے اسٹیج پہ لے جایا گیا، ہم کو سپاہی سلوٹ کر رہے تھے۔
میرے تینوں بیٹے مجھے سلیوٹ کیا۔ میں زور زور سے رونے لگا، ہر طرف تالیوں کی آواز تھی۔ مجھے وہ دن یاد ہے جب میں کچرے سے کھانا اٹھا کر کھاتا تھا، پھٹے پرانے کپڑے پہنتا تھا۔ مجھے مسجد سے ایک بار باہر یہ کہہ کے نکال دیا تھا محلے والوں نے کہ مجھ سے گندی بدبو آتی ہے، لیکن میرا اللہ سب دیکھ رہا تھا، وہ سب دیکھ رہا تھا اور مجھے آزما رہا تھا، اور الحمدللہ میں آزمائش میں صبر شکر کے ساتھ کامیاب رہا۔ پھر مجھے اس بریگیڈیئر کے گھر جانا تھا جس کو میں نے پوچھا تھا بریگیڈیئر بننے کے لیے کیا کرنا پڑتا ہے۔ اس کا ایڈریس ملا، میں اپنے تینوں بیٹوں کے ساتھ اس کے گھر گیا۔ وہ میجر جنرل کے بعد ریٹائر ہو چکا تھا۔ میں اپنے بیٹوں کے ساتھ سرکاری گاڑی میں گیا تھا۔ اس وقت کے بریگیڈیئر صاحب مجھے دیکھتے ہی پہچان گئے، حیران تھے۔ سلام ہوا، میں نے ان کی طرف مسکرا کر کہا، سر جی اللہ کی رحمت دیکھیں، ایک وقت تھا مجھے بریگیڈیئر سے ملنے کے لیے ہاتھ کی انگلی توڑوانا پڑی تھی، آج میں 3 بریگیڈیئر کا باپ ہوں۔ میجر جنرل صاحب ہنسنے لگے، مجھے گلے سے لگا تعریف کرنے لگے۔ ہونے کو کیا نہیں ہو سکتا، انسان کیا کچھ نہیں کر سکتا۔ آپ نے ہمت کی، اللہ پہ بھروسہ رکھا، آپ ہر طوفان سے لڑتے رہے۔ آپ کی اولاد نیک تھی جس نے آپ کا سر جھکنے نہیں دیا، اور آج آپ آرمی کے 3 طاقتور آفیسرز کے باپ ہیں۔ اور پھر میں نے میجر جنرل صاحب کی 2 بیٹیوں سے اپنے 2 بیٹوں کا رشتہ کیا اور ایک فیملی بن گئے۔ پتر فارس، میری اولاد نیک تھی، میرے بچے عشق مشوقی اور اس طرح کے فضول اور برباد کاموں کی طرف نہیں گئے۔ وہ محنت کرتے رہے، بھوکے بھی رہے، اور 2 سال پرانے کپڑوں پہ بھی گزارا کیا، اور آج الحمدللہ لاکھوں نہیں کروڑوں کا مالک ہوں۔ اب مجھے بریگیڈیئر سے ملنے کے لیے انگلی نہیں توڑوانا پڑتی، بلکہ وہ مجھے سلیوٹ کرتے ہیں۔ ہمت کی ضرورت ہے، ہر مقام حاصل کیا جا سکتا ہے، کامیابی آپ کی ہمت اور صبر کی محتاج ہے۔ جب تک آپ ہمت اور صبر سے آگے بڑھتے رہیں گے، کامیابی قریب آتی جائے گی۔ فارس کی آنکھوں میں آنسو تھے۔ فارس اتنا کہے گا، یہ تحریر ٹک ٹاک پر ناچنے والوں کے لیے نہیں، یہ تحریر ماں باپ سے چھپ کر گناہ کرنے والوں کے لیے نہیں، یہ تحریر غلام سوچ کے لوگوں کے لیے نہیں، یہ تحریر صرف اور صرف باضمیر اور غیرت مند اور باہمت لوگوں کے لیے ہے۔ ہاں، اگر زندگی نے تھکا دیا ہے تو یہ فارس کی تحریر آپ کو جینے کا رستہ دکھا چکی ہوگی۔ فیصلہ آپ کا ہے، ہارے ہوئے لوگوں میں شمار ہونا ہے یا جیت کر لوگوں کے لیے آئیڈیل بننا ہے۔ بس یقیناً مشکل کے ساتھ آسانی ہے، بے شک مشکل کے ساتھ آسانی ہے۔ اللہ تنگی کے بعد آسانی و فراغت بھی کر دے گا۔